آج کا موضوع تو ظاہر ہے اتنا حسین، اتنا خوبصورت ہے کہ میں بس کیا ہی عرض کروں. بس اب آپ اپنے رچاؤ اپنے انداز سے آغاز کیجئے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی تعارف، علم کی تحصیل کا ابتدائی دور آپ کا، اور جو ایک مجذوب کا واقعہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص طور پہ جو نگاہ کرم سے آپ کی دل کی دنیا بدلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں پھر ہمیشہ کی طرح آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس وقت جس پاک شخصیت کے ذکر خیر کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں اور ہمارے ناظرین اور سامعین اس ذکر خیر میں شامل ہیں، وہ پاک شخصیت ہے جس کے لیے آپ نے بہت خوبصورت جملہ کہا، جن کی وجہ سے آج ہمارے قلوب و اذہان اسلام کی روشنی سے منور و مزین ہیں. وہ پاک ذات مصدر ولایت، قاسم ولایت، مخزن ولایت، امام الاولیاء، سبحان اللہ، سلطان العرفاء، سبحان اللہ، عطا و نائب رسول، سبحان اللہ، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کی. سبحان اللہ. جہاں تک آپ کے خاندان پاک کا تعلق ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان تمام خاندانوں سے ہر قسم کی عزت و عظمت میں زیادہ شرف رکھتا ہے اور زیادہ بالا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ باپ کی طرف سے بھی آل رسول ہیں، ماں کی طرف سے بھی آل رسول ہیں. باپ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین عالی مقام علیہ السلام تک پہنچ کر مولا مرتضیٰ اور سرکار کی ذات تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن عالی مقام علیہ السلام کی ذات مبارک تک پہنچ کر پھر مولا مرتضیٰ سیدہ زہرا پاک اور نبی پاک تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلتیں، عزتیں اور شرافتیں یہ وراثتاً نصیب ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی ہے. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک کی اولاد پاک میں سے قیامت تک جو فرد بھی پیدا ہوتا ہے وہ ماں کی گود میں آتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو وہ سارے کمالات عطا فرما دیتا ہے جو لوگوں کو چلوں اور مجاہدوں کے ذریعے نصیب ہوتے ہیں. میں لذت محسوس کر رہا ہوں اس جملے کی. سبحان اللہ. وہ چونکہ وراثتاً حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری چیزیں عطا کر دی گئیں. امام مناوی نے تبصرہ تو کیا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اچھا یہ بھی عجیب حسن ہے کہ غوث پاک بھی حسنی حسینی سید ہیں، وہ باپ کی طرف سے حسنی ہیں، ماں کی طرف سے حسینی ہیں. خواجہ غریب نواز باپ کی طرف سے حسینی ہیں، ماں کی طرف سے حسنی ہیں. میں جہاں تک سمجھا ہوں حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک چونکہ دونوں اکٹھے ہوں تو تصویر رسول بنتے ہیں. یہ جہاں پر بھی ان دونوں کا اجتماع ہوا ہے وہاں رنگ ہمیں اور ہی نظر آیا ہے، چاہے وہ ذات غوث الورا میں ہو یا ذات غوث پاک حضرت خواجہ غریب نواز میں ہو. سبحان اللہ. امام مناوی نے اس بات پر تبصرہ کیا تھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. ٹھیک ہے. جسم پر مکھی نہیں بیٹھی، لباس پر مکھی نہیں بیٹھی. تو اس پر انہوں نے تبصرہ کیا تھا کہ وراثتم من جدہ المصطفیٰ، یہ جو غوث پاک کے جسم مبارک پر اور لباس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کے نائب اور وارث تھے اور یہ طہارت ان کو وراثت میں ملی تھی. ٹھیک ہے. تو میں حضرت امام مناوی کے اس تبصرے کو آگے لاتا ہوں. جس طرح غوث پاک حضور کے وارث ہیں اور حضور کی اولاد میں سے ہیں، خواجہ غریب نواز بھی وارث اور نائب ہیں، تو ان کو بھی وراثتاً یہ طہارت اور یہ سب کچھ نصیب ہوا. سبحان اللہ. کیا اور آپ نے فرمایا کہ تحصیل علم، دیکھیے سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور جو ماں ہی سیدہ زہرا کی لخت جگر اور نور نظر ہو، تقوی اور طہارت جس گھر کی کل متاع ہو وہ والد گرامی ہوں
یا وہ والدہ ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وراثتاً جو سب کچھ لے کر آئے تھے وہ ماں کی گود میں جلوہ گر ہوں یا باپ کی گود میں جلوہ گر ہوں، ان سے بڑی درسگاہ خواجہ غریب نواز کو اور کہیں کیسے مل سکتی تھی۔ اب آئیے ذرا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے، آپ نے بڑی ابتدائی عمر میں حفظ قرآن کی دولت بھی حاصل کر لی، علم کی دولت بھی۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی کے وصال کے بعد آپ کا جو ترکہ تھا وہ باغ تھا اور پنچکی تھا، آپ وہاں پر جلوہ گر تھے، اور لگتا یہ ہے وہ باغ کا تو بہانہ تھا، باغ کی دیکھ بھال کے بہانے حضور کی امت کے باغ کا خیال رکھنا تھا۔ واہ واہ، کیا کہنے، کیا حضرت کہنے، ابراہیم قندوزی کی وہاں جلوہ گری ہوتی ہے، اور حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ مقام ولایت اور اللہ نے یہ سب کچھ وراثتاً ان کو عطا کیا ہوا تھا، تو ایک ولی اور ایک مرد کامل دوسرے مرد کامل کو عزت دیتا ہے۔ اور جنید بھائی میں یہ بات واضح کر دوں، عزت کسی کے پاس ہو نا تو وہ کسی کی عزت نہیں کرتا، عزت والے کی عزت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب تھے، وہ اپنے حال میں تشریف لائے، ظاہر ہے تشریف لائے یا ان کو بھیجا گیا، وہ آئے۔ حضرت معین بے کساں والی ہند خواجہ غریب نواز اجمیری پاک نے ان کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا، اپنے باغ سے انہیں انگور کا خوشہ پیش کیا، انہوں نے وہ تناول فرمایا، اور تناول فرمانے کے بعد انہوں نے ایک ٹکڑا چبا کے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک کو دیا، اور آپ نے وہ ٹکڑا بڑی خوشی کے ساتھ چبایا ہوا تناول فرما لیا، اور اس تناول فرمانے کے بعد وہ ذات پاک جو پہلے بھی وجود ولایت تھی، مجذوب کے اس لنگر کی وجہ سے حالت ہی اور ہو گئی، اور اپنا سب کچھ راہ خدا میں آپ دے کر کے آپ پھر راہ خدا میں نکل پڑے۔ اس سے ایک بات صرف جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، غریب نواز اجمیری پاک نے یہ درس دیا ہے، راہ خدا میں نکلنے سے پہلے دنیا سے جان چھڑانا پڑتی ہے، مالک سے لو لگانا پڑتی ہے۔ وہ آپ نے جملہ فرمایا نا کہ باغ تو ایک بہانہ تھا، تو مجھے جملہ میرے ذہن میں آیا کہ باغ تو ایک بہانہ تھا، دراصل سرکار نے اس کے ذریعے سے اپنی آل کو اپنے پاس بلانا تھا۔